جوش ملیح آبادی کی جدید مرثیہ نگاری۔ جدید اردو مرثیہ کو جوش ملیح آبادی نے ایک صنف کی حیثیت ادا کی۔ مرثیے کو جب تک لوگ ایک صنف مانتے تھے اور مراد کربلائی مرثیہ لیتے تھے اور جس کا سارا دار و مدار واقعہ کربلا کے بیانیہ پہلو پر تھا، ایسے میں جوش کا علامتی انداز اور سیاسی و سماجی ماحول بالکل نیا سا لگا اور روایتی مرثیے میں اس رنگ کو جگہ نہیں دی گئی۔ بعد میں ناقدوں کے محاسبے نے سمجھایا کہ اس کا بھی تعلق واقعہ کربلا سے ہے، البتہ موضوع واقعے کا بیان نہیں، واقعے کا پیغام ہے۔ اسی موضوع کی بنیاد پر جدید مرثیہ نے رسائی اسلوب میں اپنی الگ صنفی پہچان بنائی، بات کو اس راہ پر ایک کارواں چل پڑا۔ جوش انیس کے بعد دوسرے شاعر ہیں جنہیں لفظیات پر عبور تھا۔ انہوں نے اردو شاعری کو لفظوں کے استعمال کا شعور عطا کیا۔ ان کے مزاج میں حد درجہ حرارت اور بے باکی تھی، تحریکات اور انقلابات سے فطری لگاؤ تھا، لہٰذا شاعر انقلاب کے لقب سے نوازے گئے۔ ان کی شاعری سیاسی، سماجی، رومانی اور انقلابی موضوعات پر مشتمل ہے۔ انہیں شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ سبق کا مقصد: جوش ملیح آبادی کی جدت فکر نے جدید مرثیے کو صنف کی حیثیت عطا کی۔ واقعہ کربلا کے پیغامات کا احساس شاعروں اور فنکاروں کو تھا، لیکن منتشر خیال کی صورت میں تھا۔ جوش نے اسے موضوع اور مضمون کی صورت میں یکجا کیا۔ ابتدا میں ان پر بہت سارے اعتراضات ہوئے کہ یہ مرثیہ نہیں، مسدس ہے یا منظوم مقالہ، اصل مرثیہ تو روایتی اور کربلائی مرثیہ ہے۔ پھر وہ کوششیں سامنے آئی کہ خود جوش نے اور دیگر شاعروں میں جمیل مظہری، نسیم امروہوی اور وحید اختر وغیرہ نے اس رنگ کے کئی مراسل لکھے اور جدید مرثیے کو ایک صنفی شناخت عطا کی۔ آج مرثیہ بذات خود کوئی صنف نہیں رہا، ایک اسلوب بن گیا ہے اور کربلائی شخصی اور جدید اس کے ذیل میں شامل ہو گئے۔ یہ بحث کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جدید مرثیہ کیا ہے، اس کے فنی لوازمات کے کیا تقاضے ہیں، جوش ملیح آبادی جو اس کے طرز کا موجد ہے اس کا جدید مرثیے سے متعلق کیا خیال ہے، انہوں نے خود کیسا نمونہ پیش کیا ہے، اس سبق میں ان نکات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جوش کے جدید مرثیے۔ جوش کے جدید مرثیے کا مفہوم پیغام کربلا کی تشہیر ہے، اپنے اسلاف کی وصیت کی تعمیل ہے۔ واقعہ کربلا کی تاریخ اور اس کی صداقت کا مطالعہ کرتے ہوئے جوش کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ عزیز اشجان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بے رحمی سے قتل عام پر دلوں میں کرب اور آنکھوں سے آنسو ضرور چھلکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا وجود قائم رکھنا ہے تو ان کے سچے اور نیک پیغامات پر عمل بھی کرنا ہوگا، ورنہ ہر زمانے میں یزید کی طاقتیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو روندنے پر آمادہ ہیں۔ ہم سچائی اور حق کا علم لے کر اٹھیں اور باطل کو سبق سکھا کر دم لیں۔ ہماری جان چلی جائے تو غم نہیں، سچائی کا پرچم ہر جگہ لہراتا رہے۔ یہی کار انسانیت ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہر زمانے کا طرفہ انتشار کو ختم کرنے کے لیے پیغامات کربلا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جوش ملیح آبادی کی جدید مرثیہ نگاری۔ جوش ملیح آبادی جدید اردو مرثیے کا ایک آئیڈیل شاعر ہے۔ جوش سے قبل اردو شاعر میں اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کی شاعری میں واقعہ کربلا سے متعلق علامتی اشعار مل جاتے ہیں، لیکن انہیں مشتہ نمونہ از خروارے کے مثال کہی جا سکتی ہے۔ جس طرز میں واقعہ کربلا کا بیانیہ پہلو کربلائی مرثیوں میں تھا اور انیس و دبیر نے جسے اوج ثریا عطا کی تھی، جس کی شعریات طے کی جا چکی تھی، ایسی مثال اس کے علامتی پہلو کی نہیں تھی۔ جوش ملیح آبادی کی نظر سب سے پہلے اس جانب اٹھی اور 1918 سے 1920 کے درمیان آواز حق کے نام سے پہلا جدید مرثیہ لکھا اور موضوع کی بنیاد پر اس کی انفرادی پہچان قائم کی۔ اسے انہوں نے ایک صنف کے طور پر پیش کیا۔ آواز حق جوش کے مجموعہ شعلہ و شبنم مطبوعہ 1936 مکتبہ جامعہ دہلی میں شامل ہے۔ اس کے حاشیے میں اسے نظم کہا گیا ہے اور اشاعت 1918 درج ہے۔ آواز حق کا صحیح سن اشاعت کیا ہے اور یہ کب لکھا گیا، اس پر ہلال نقوی نے اپنی کتاب 20ویں صدی اور جدید مرثیہ کے صفحہ 452 پر تفصیلی بحث کی ہے۔ بحث سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جوش نے اس کے کچھ بند 1918 میں لکھے ہوں گے اور جسے 1920 میں مکمل کیا گیا ہوگا۔ اس میں ایک بند ایسا بھی ہے جو جلیانوالہ باغ کی جانب اشارہ کرتا ہے، جو سانحہ 1919 میں رونما ہوا تھا۔ بہرحال اس کی پہلی اشاعت کتابچے کی شکل میں دسمبر 1921 میں لکھنؤ سے ہوئی۔ اس کتابچے پر مولوی عبدالحق کا تبصرہ قابل غور ہے۔ یہ ان کی جدید نظم ہے جس میں مرثیے کے طرز پر واقع شہادت کربلا کو نظم کیا گیا ہے۔ کل 92 بند ہیں۔ مضمون وہی ہے جو اکثر مرثیوں میں پایا جاتا ہے، طرز بھی وہی ہے، البتہ اتنی جدت کی ہے کہ آخر کے 3-4 بندوں میں اس حادثہ پرعلم کو حال کے مصیبت ناک معاملات سے مطابق کیا ہے اور اخلاقی پہلو نکالا ہے۔ افسوس ہے کہ اب تک کسی نے حادثہ کربلا سے جو حق پرستی اور ایثار کی اعلیٰ اور بے نظیر مثال ہے
صحیح طور پر کام نہیں لیا۔ اس اقتباس میں پہلی بات تو یہ کہ مولوی عبدالحق نے واضح حق کو جدید نظم کا نام دیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مضمون وہی ہے جو اکثر مرثیوں میں پایا جاتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ اگر اس نمونہ شاعری کا مضمون بھی اکثر مرثیوں کی طرح تھا تو انہوں نے اسے مرثیہ نہ کہہ کر جدید نظم کا نام کیوں دیا؟ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ حادثہ کربلا میں جو حق پرستی اور ایثار کی نظیر مثال ہے، اس سے لوگوں نے صحیح طور پہ کام نہیں لیا۔ ان باتوں سے جوش کے اس نمونہ شاعری کی تفہیم میں احتمال پیدا ہوتا ہے۔ آواز حق کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ جوش نے اپنے زمانے کے سانحے کو سانحہ کربلا کے تناظر میں پیش کیا ہے۔ یہاں سانحہ کربلا کا محض علامتی پہلو ہے اور نفس مضمون اپنے زمانے سے مطابقت رکھتا ہے، اور ایسی مثال روایتی کربلائی مرثیوں میں کہیں نہیں ملتی۔ آواز حق کے تخلیق کا دور وہ دور تھا جب ہندوستان میں سامراجی طاقتیں زوروں پر تھیں، خلافت اور عدم تعاون کی تحریکیں چل رہی تھیں، جنہیں جوش نے تازہ کربلا کا نام دیا، اور ان سے نپٹنے کے لیے عزم حسین کی ضرورت تھی۔ اس پر مزید گفتگو پہلے چند بند ملاحظہ کیجیے۔ قربان تیرے نام کو اے میرے بہادر، تو جان سیاست تھا تو ایمان تدبر، معلوم تھا باطل کے مٹانے کا تجھے گر، کرتا ہے تیری ذات پہ اسلام تفاخر، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی کلمہ حق تھا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روایتی کربلائی مرثیوں کی طرح عیاں واقعے کی تصویر نہیں کھینچی گئی۔ روایتی اور بیانیہ پہلو نہیں ہے۔ سانحہ کربلا سے اس کا رشتہ ضرور ہے، لیکن اس میں صرف اس کا علامتی پہلو ہے۔ حسین عزم و حیت اور حق پرستی کی علامت کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ زمانے کا حادثہ ذیل کے بند میں ملاحظہ کیجیے۔ ایک کھیل ہے ان کے لیے شاہوں کی جلالت، سینوں میں ہے ایمان زبانوں پہ صداقت، کوشش ہے کہ آزاد ہو پابند مصیبت، سر جائے تو جائے نہ گر جائے خلافت، تقدیر ہے جس قلب میں ایمان کی بو ہے، پنجاب کے ناکردہ گناہوں کا لہو ہے۔ یہ بند جلیانوالہ باغ 1919 کے سانحے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا اعتراف خود جوش ملیح آبادی نے بھی کیا ہے۔ یہ جدید مرثیہ کا پہلا نمونہ تھا۔ نقش ایک نظر میں صاف نہیں ہوتا، کربلا کے سانحے سے اس کا بھی تعلق تھا۔ نام اور کام کے ذکر نے کربلا کے ماحول کی جانب ذہن تو موڑا، لیکن اس کے نفس مضمون پر ہمارا دھیان نہیں گیا اور اسے روایت سے جوڑ دیا۔ بہرحال کسی بھی عکس کی صورت واضح ہونے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ یہ معاملہ اچانک صاف نہیں ہوتا۔ اس کی صفائی 1941 میں حسین اور انقلاب جیسے جدید مرثیے کے سامنے آنے سے ہوئی۔ تحریک آزادی جب اپنے شباب پر آئی تو جوش ملیح آبادی نے 1941 میں دوسرا مرثیہ حسین اور انقلاب لکھا، اور اس کے ذریعے امام حسین کے کارناموں کی نئی تعبیروں کا پتہ دیا اور صاف اعلان کیا کہ زمانے کی یزیدی طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس عزم حسین ہونا چاہیے۔ جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کار کا پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ جوش نے اپنے اصول مرثیہ گوئی کے معتبر فکری جواز کو لوگوں کے سامنے یوں پیش کیا ہے، اقتباس: پھر یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ مرثیوں سے ہمیشہ آنسوؤں اور آہوں کا کام لیا گیا ہے، اور کسی ایک مرثیہ گو نے بھی جانب توجہ مبذول نہیں کی ہے کہ حسین کے کردار کو پیش کر کے مومنین کو یہ سبق دے کہ دیکھو تو اگر تم حسینی ہو تو خبردار باطل کی قوت کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا اور فرما روایان دہر کو خاطر میں نہ لانا۔ جدید مرثیہ حسین اور انقلاب کے ابتدائی بند میں جوش نے اپنے دور کی زندگی کی صفاقیوں کے شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ارضیت کے حالات بیان کر کے روحانیت کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحقیق کے مطابق جوش نے کل 9 جدید مرثیے کہے، جنہیں ضمیر اختر نقوی نے اب کتاب جوش کے مرثیے میں یکجا کیا ہے۔ ان تمام مرثیوں کے مطالعے سے واقعہ کربلا کے پیغامات واضح ہوتے ہیں، جو زمانے کے خلفشار سے نبرد آزما ہو کر انہیں راہ حق پر لانے کی صحیح مسلسل کا درس دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے: کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطاں، فکر حق
سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کربلائی مرثیوں کے واقعہ نگاری کے بجائے جدید مرثیوں میں فکری استدلال، علامت نگاری اور نفسیاتی بصیرت کام میں لائی گئی ہے۔ جوش کے مرثی اس بات کی بخوبی شہادت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مرثی قلم میں قلم کو عظمت انسان کا نشان قرار دیا ہے، اسی طرح آگ اور پانی کو زندگی کی علامتوں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ذیل میں ان مرثیوں سے ایک ایک بند ملاحظہ کیجیے۔ جدید مرثیہ آگ کا یہ بند دیکھیے: آگ دانائی تأمل دوربینی آگہی، آگ جولانی حرارت مسکراہٹ روشنی، آگ ہستی سرخوشی مستی جوانی زندگی، آگ گویائی خطابت شاعری پیغمبری، اولیاء کی جلوہ باری انبیاء کی روشنی، گبر کا ایمان ترسا کی خدائی کی روشنی۔ قلم کا ایک بند ملاحظہ کیجیے: دونوں عالم کو اٹھائے ہوئے شانے تیرے، بربتے گیتیو گردوں میں ترانے تیرے، جس قدر بھی ہیں زمانے وہ زمانے تیرے، تندرو وقت کے دھارے میں فسانے تیرے، دور پارینہ کے ہے موت کے ایوانوں میں، سانس لیتا ہے تیرے زندہ کتب خانوں میں۔ اب پانی کے اس بند پر غور کیجیے: پانی بخار بھاپ گھٹا جھلملی دھواں، سنبل بنفس لالہ سمن سرو نیستاں، شاداب و نرم و نازک و سرشار و شادماں، وسطی و سبز و زار و خیابان و گلستاں، آنچل رخ صبی پہ آبی لیے ہوئے، کاندھوں پہ زندگی کی گلابی لیے ہوئے۔ جوش پہلے مرثیہ گو ہیں۔ انہوں نے کربلا کے واقعے کے بیان کے بجائے زندگی کی ضرورتوں اور تقاضوں کو مد نظر رکھا ہے۔ جہاں جہاں ضرورت ہوئی ہے، واقعہ کربلا سے حرارت اور زندگی کی شمع جلائی ہے۔ پروفیسر مصطفیٰ حسین لکھتے ہیں: اقتباس: جوش کی آواز میں سمندر کا مد و جزر رہے، تپتے ہوئے صحراؤں کی گرمی اور امنڈتے ہوئے بادلوں کی گرج ہے۔ ان کے مرثیے میں عہد حاضر کا تاریخی شعور، مستقبل کا نور اور زندگی کا غرور ملتا ہے۔ انہی بنیادوں پر جدید مرثیہ اپنے روایتی کربلائی مرثیے سے الگ اپنی پہچان بناتا ہے، اور موضوع کی بنیاد پر ہی روایت سے بغاوت کر کے الگ الگ صنف کی بنیاد رکھتا ہے، اور پھر لفظ مرثیہ دونوں میں قدر مشترک ایک اسلوب کا کام کرتا ہے۔ جوش کی روایت سے بغاوت اور ان کے موضوع پیغام و خطابت کے سلسلے میں کاظم علی خان لکھتے ہیں: اقتباس: تاریخ مرثیہ کی اس کٹھن منزل میں جوش ملیح آبادی جیسے جیالے باصلاحیت انقلابی شاعر نے اردو مرثیے پر توجہ کر کے اسے نئی زندگی کے مسائل کا ترجمان بنانے کا تاریخی کام سر انجام دیا ہے۔ جوش کے اس اقدام سے مرثیے نے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ حاصل کر لی۔ میرے نزدیک جدید مرثیہ انیس و دبیر کی تعمیر کردہ قصر مرثیہ کی فضیل میں ایک ایسا در ہے جس نے مرثیے میں نئے تصورات کو راہ دی۔ انیس و دبیر کے بعد کربلائی مرثیوں میں اجزائے مرثیہ کی بنیادی اہمیت دی گئی۔ جوش کے جدید مرثیوں کو روایتی اجزاء کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ جدید مرثیہ واقعہ کربلا کے بیان پر موقوف ہے نہیں، اس نے خوراک تو وہیں سے حاصل کی، لیکن خوراک میں بھی ماتم کرنے کے بجائے جھنجھوڑ کر جگانے کو ترجیح دی۔ بنیادی موضوع میں بھی الگ راہ اختیار کی۔ جوش کا ایمان اس بات پر ٹھہرا کہ جو میدان عمل میں سربکف سرفروش سربلند اور صاحب جرأت ہو اور ظالم حکمرانوں سے ٹکرانے کی سکت ہو، ایسے ہی پیغام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جوش نے جذبے کے ساتھ دماغ سے کام لیا، جو بشارت حسین کا بنیادی درس تھا۔ جوش اپنے جدید مرثیے کے کرداروں کے واقعے کے پس منظر کے بجائے واقعے کے مقصد کے پس منظر میں دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے اپنی نظر اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی تقاضوں پہ رکھی اور دماغ کو سانحہ کربلا کے مقصد سے جوڑے رکھا۔ ہلال نقوی لکھتے ہیں: اقتباس: جوش نے اپنے مرثیے میں کربلا کے مرکزی کردار امام حسین کی شخصیت کو سیاسی پس منظر میں مطالعہ کیا ہے۔ استقامت و عزم، صبر، سرفروشی، جانثاری، یہ سب علامتیں اور یہ ساری تعلیمات کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اپنے جدید مرثیوں کے لیے جوش ملیح آبادی نے مسدس کی حیت کو ہی اپنایا۔ انہوں نے خود ایک جگہ کہا ہے کہ فارم میں تبدیلی لانا کوئی ضروری نہیں۔ مسدس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، جن میں موسیقیت بھی ہوتی ہے اور گنجائش بھی۔ اثر اور جوش دونوں باتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے تمام جدید مرثیوں کی حیت مسدس کی ہے۔ ان کے عنوانات بھی ہیں۔ ان کے جدید مرثیوں میں کربلائی مرثیوں کے ساز و سامان بھی مل جاتے ہیں، لیکن مجموعی تاثر روایت کے دامن میں نہیں الجھنے دیتا، ہاں اپنے زمانے کے آنچل میں پرچم بنا کر ضرور پیش کرتا ہے۔ جوش کے جدید مرثیوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوش نے میر انیس کو اپنا معنوی استاد تسلیم کر لیا۔ انیس کے کلام سے اتنا اثر لیا تھا کہ جا بجا انیس کے رنگ ان کی شاعری میں سماتے چلے گئے۔ جوش نے زبان میں اصطلاحات اور روزمرہ محاورے اور موسیقی سے قاری میں تاثر قائم کرنے کا ہنر میر انیس سے سیکھا تھا۔ ایسے میں ظاہری جھلک کا در آنا بعید از قیاس نہیں۔ چند اشعار اس حوالے سے: جوش کا ایک مطلع ہے:
تاریکیوں میں روئے زمیں پاک ہو گیا، روشن تمام مطلع ادراک ہو گیا۔ اب انیس کا شعر دیکھیے، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ جوش کا یہ شعر دیکھیے، آیا جو لال ازار میں جھونکا نسیم کا، اترا غنودہ کنج میں ڈولا شمیم کا۔ اب انیس کا شعر دیکھیے، نافے کھلے ہوئے تھے گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ جوش اور انیس کی شاعری زبان اظہار کی ان مشترک خوبیوں پر احسن فاروقی اور ضمیر اختر نقوی نے تفصیلی بحث کی ہے۔ اس بات میں شبہ نہیں کہ جوش کی زبان محاورات اور ترکیبوں کی شعری نغمگی دل اور دماغ پر حیرت انگیز اثر ڈالتی ہے۔ جوش ملیح آبادی کو معلوم تھا کہ جدید مرثیے رائج مزاج کے ہضم نہیں ہوں گے اور اسے مرثیہ کہنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، لیکن کربلا کے مقصد کے جانب ان کا مطالعہ اور مشاہدہ اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ وہ اس کے اثرات کو بہت دور تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ زمانے اور ماحول کا بھی سخت تقاضا تھا۔ جوش نے کربلا کے رائج مزاج کی پرواہ کیے بغیر ایک نئی سوچ اور نئی صنف کی بنیاد ڈالی۔ جوش کو اس خیال کی تحریک کہاں سے ملی، اس نقطے پر اظہار خیال کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، اقتباس، ایک دن ایک بہت بڑے انگریز افسر مسٹر برن نے، جس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں اور جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، عربی اور فارسی بھی جانتا تھا، مجھ سے کہا، جوش صاحب آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا، آپ محرم سے واقف ہیں؟ میں نے اس سے کہا، صاحب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، ہاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے حسین کی شہادت سے کیا فائدہ اٹھایا، یا صرف اپنے آپ آنسو بہاتے ہیں؟ جوش صاحب اگر صرف مٹھی بھر مسلمان حسین کی اسپرٹ کو سمجھ لیں تو برٹش امپائرین مہینے میں ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک نئے جذبے کے ساتھ مرثیے کے میدان میں آیا۔ کربلائی مرثیے سے جدید مرثیے کو الگ حیثیت سے سمجھنے کے لیے جوش کا ایک اور بیان بھی قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو مرثیہ تعصیہ حسین پر ابھارے وہ جدید ہے، اور وہ مرثیہ جو تعصیہ حسین پر نہ ابھارے چاہے اس جدید عہد میں لکھا جائے لیکن وہ قدیم مرثیہ ہی کہلایا جائے گا۔ جوش نے آواز حق کے لکھنے کے ساتھ ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے کربلائی مرثیوں سے چراغ جلانے کا کام کیا اور جدید مرثیے کا ایک نیا روپ پیش کیا۔ اب یہ روپ اپنی الگ پہچان بنا چکا ہے۔ اسے روایتی یا کربلائی مرثیے کے مقابل رکھ کر مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ یہاں نہ مزاج روایتی ہے اور نہ اس کی اجزاء میں روایتی کا تانا بانا۔ شاعری میں جہاں واقعے اور حادثے کا بیان ہوگا وہاں پس منظر، ماحول اور مناظر فطرت کا ذکر کیوں حیرت انگیز بات نہیں۔ شاعری میں جہاں واقعے اور حادثے کا بیان ہوگا وہاں پس منظر، ماحول، مناظر فطرت کا ذکر کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ اسے جبراً روایتی مرثیے کا چہرہ سراپا اور رجس سے مماثل کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں رنگ کے موازنے سے ہی تنازع کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جدید مرثیے کو مرثیہ کہیں یا مسدس یا منظوم مقالہ کا نام دیں۔ موضوعات کی بنیاد پر اردو کے کئی اصناف ایک دوسرے سے الگ صنفی پہچان قائم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر صرف قصیدہ کو ہی لے لیجئے، موضوع بدلا اور اس کی پہچان بدل گئی۔ قصیدہ حمد، نعت، منقبت، مدح، ہجویہ وغیرہ۔ حمد اور مناجات کی بھی مثال ہے، دونوں میں مخاطب ایک ہے، لیکن تعریف کی تو حمد اور دعا مانگی تو مناجات۔ یہاں اگرچہ کہانی اور نشانی دونوں کا تعلق واقعہ کربلا سے ہے، لیکن مضمون کا ماخذ جدا جدا ہے۔ ایک میں صرف کہانی کہنے کا ہنر ہے اور دوسرے میں اس کی نشانی سے سبق لینے کا ہنر ہے، ورنہ سارا معاملہ اور ماحول حالات حاضرہ پر موقوف ہے۔ پھر کیا ضروری ہے کہ جدید مرثیے کو روایتی مرثیے کے ساتھ گھسیٹا جائے؟ ان دونوں اصناف کی اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس میں دونوں کی کشادگی کا راز مثمر ہے۔ دیگر صورت میں پابندیاں دونوں کے پھلنے پھولنے میں حائل ہوں گی۔ تنازع سے نجات کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جدید مرثیے کا نام بدل کر زمانی مرثیہ کر لیا جائے۔ جوش سے قبل کربلائی مرثیوں میں کچھ نیا کہنے کی کوشش شاد عظیم آبادی، مرزا اوج لکھنوی، نازر حسین ناظر اور دلو رام کوثری نے بھی کی، لیکن یہ کوشش روایت میں گم نظر آتی ہے۔ روایتی مرتبے کے ماحول میں الگ اور کچھ نیا کہنے کی کوشش جوش ملیح آبادی سے شروع ہوتی ہے اور اسے صاف دل سے تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ روایتی مرثیوں میں عنوانات قائم کرنے کے چلن سے بھی ناقدین نے جدید مرثیے کو روایت کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً دبیر کے دفتر قائم کی 13ویں جلد میں ایک مرثیہ کا عنوان مظہر حق قائم کیا گیا۔ عنوان کی مناسبت سے مشابہت کوئی منطقی جواز فراہم نہیں کرتی۔ جوش کے زمانی مرثیے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا عنوان قائم کیا جائے
जोश के 9 जदीद मरसियों के उन्वानात आवाज़ हक़, हुसैन और इनकलाब, मोहिदो मुफ़क्किर, वहदत इंसानी, तुलूए फ़िक्र, अज़मत इंसान, आग, ज़िंदगी और मौत, पानी हैं। इन तमाम जदीद मरसियों में बंद की तादाद 100 से कम है। सिर्फ 2 जदीद मरसियों में बंद की तादाद 100 से ज़्यादा है। इख्तसार भी जदीद मरसियों का लाजमी जुज़ है। हस्ब ज़रूरत उन्होंने माहौल व मनाज़िर की अक्कासी से अपनी बात शुरू की है, जिन पर बाज़ नाक़िदीन को रवायती होने चेहरा और सरापा का गुमान गालिब होता है। मज़ीद वज़ाहत के लिए पहले ज़ैल का बंद आवाज़ हक़ से मुलाहिज़ा कीजिए। ऐ दोस्त बताता हूँ तुझे रूह के असरार, सदमों से अगर चूर है तेरा दिले बीमार, आंखें तो उठा देख ज़रा हुस्न के अनवार, ये चाँद ये सूरज ये नबातात ये कोहसार, क्यों तेरे ख़यालात परेशां है बिरादर, एक गम है तो 100 ऐश के सामा है बिरादर। आवाज़ है कि इस इब्तदाई बंद को रवायती चेहरे से मुमासिल करके देखने की चंदा ज़रूरत है। ये हालात हज़रा के तकाज़े का पस मंज़र है। शायर लोगों को खुश आइंद मुस्तक़बिल की बशारत देना चाह रहा है। इस पस मंज़र से दिलों में शिर्क और इनकलाब भरना चाह रहा है, जिसके इब्तदाई बंदों में तसव्वुफ़ का दर्स भी है, फिर अपने ज़माने और हालात की अक्कासी है। ज़माने की कचरवियों को सुधारने के लिए हज़रत इमाम हुसैन से सबक लेने की तरग़ीब है। जोश का दूसरा जदीद मरसिया हुसैन और इनकलाब है। यहाँ भी रिवायती अक्स का मिलना बईद बात नहीं, क्योंकि उसलूब ही रसाई है और अलामती हीरो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ही है, वरना मज़मून का सारा माहसल अपने ज़माने के खो चुका वाक़यात व हादसात हैं। इनमें असली ज़िंदगी के मसाइल हैं। यहाँ माजी के धारे नहीं, ख़याल की सरहदें हैं। मज़कूरा बाला दोनों जदीद मरसियों से एक एक बंद मुलाहिज़ा कीजिए। ए जोश अब तक है सी खून की तासीर, होती है बिल ऐलान बड़ी शान से तकबीर, अब भी जिन्हें मिलती है रहे इश्क में ताज़ीर, और शुक्र के खुश हो के पहन लेते हैं ज़ंजीर, डरते ही नहीं देख के जल्लाद की सूरत, ज़िंदा में चले जाते हैं सज्जाद की सूरत। मजरूह फिर है अदल व मसावात का शियार, इस 20वीं सदी में है फिर तरफ़े इंतशार, फिर नाइब यजीद हैं दुनिया के शहरयार, फिर करबलाए नौ से हैं नौए बशर दो चार, ए ज़िंदगी जलाल शहे मशरक़ैन दे, ए ताज़ा करबला को भी अज़्मे हुसैन दे। इस बंदों में वाक़े करबला का बयान नहीं, यहाँ हाल के मुजाहिदों को ग़ुलामी से निजात पाने की तरकीब बताई जा रही है। जहाँ मज़हब की रूहानियत नहीं, कौमी और इस्लाही दर्स है। यहाँ ज़िंदगी और हालात की तर्जुमानी है, जिसकी कजरवियों को सुधारने के लिए तासी हुसैन का दस दिया गया है। यहाँ हिचकिया नहीं, जीने का वलवला है। खुलासा: जोश मलिहाबादी ने अपने जदीद मरसिया ज़मानी मरसिए की बुनियाद हालात हाज़रा पर रखी है और हालात हाज़रा की कजरवियों को सुधारने के लिए वाक़या करबला के अलामती और इख्तियाराती निज़ाम से कुमुक हासिल की है। जोश मलिहाबादी ने अपने जदीद मरसिए ज़मानी मरसिए की बुनियाद हालात हाज़रा पर रखी है और हालात हाज़रा की कजरवियों को सुधारने के लिए वाक़या करबला के अलामती और इख्तियाराती निज़ाम से कुमुक हासिल की है। उन्होंने अपना पहला जदीद मरसिया 1918 से 1920 के दरमियान आवाज़ हक़ के नाम से लिखा और एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया। दूसरा मरसिया हुसैन और इनकलाब 1941 में लिखा। उन्होंने जदीद मरसिए की शम्मा रिवायती मरसिए से ही जलाई थी, इसलिए ज़बान उसलूब में उन पर रिवायत का गहरा रंग है, लेकिन मज़मून में उसका रिवायत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन दोनों जदीद मरसियों के बाद जोश ने यके बाद दीगरे 9 मरसिए कहे और तमाम में कौमी और इस्लाही दर्स को मौज़ूए सुखन बनाया। ये ज़माने और हालात के तकाज़े थे। हिंदुस्तान को ग़ुलामी से निजात दिलाने और लोगों में तहरुक पैदा करने के लिए जोश की इज्तिहादी कोशिश थी, लेकिन इब्तदा में इस रंग शायरी पर बहुत सारे एतराज़ात किए गए। ये मरसिए पहले मुसद्दस या मंसूब मकाला, उनके जदीद मरसियों में रवायत की अज्जा भी तलाश किए गए और उन्हें नसीहत की गई कि आप रवायत से इस कदर गुरेज़ न करें, वरना आपकी ये शायरी वक्त की रागनी बनकर रह जाएगी। लेकिन ऐसी आवाज़ें खुद सदा बसहरा साबित हो रही हैं। जोश के इस रंग की शायरी ज़मानी मरसिए के नाम से खूब फल फूल रही है, क्योंकि अब वक्त दिलों में वलवले पैदा करने का है, जिनसे ज़िंदगानी गुलजार बनाई जा सकती है।